بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آج ہی میں نے ایک کالم لکھا ہے اس پاکستان کی تیزی سے گھمبیر ہوتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے، جس کے اثرات، جس کے شعلوں کی حدت اب امریکہ میں کسی نہ کسی انداز سے محسوس کی جانے لگی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ امریکی کانگریس مین بریڈ شرمین نے ایک بہت کھلا کر ایک بیان دیا ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ایک نعرہ بلند کیا ہے۔ امریکی کانگریس مین ظاہر ہے کہ وہاں بہت بااختیار قانون ساز ادارے کا ایک بااختیار رکن ہوتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جس آگ کو سنبھالنے اور مینیج کرنے اور پاکستان کے حدود تک محدود رکھنے کا کچھ لوگوں نے ذمہ لیا تھا، ٹھیکہ لیا تھا، وہ بات ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب پاکستان میں جو ایک سیاسی بحران ہے، جو ایک غیر یقینی صورتحال کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب اس کی گونج جو ہے مختلف بین الاقوامی دارالحکومتوں میں سنائی دینے لگی ہے۔ اس آگ کے شعلوں کی جو حدت ہے اور تپش ہے، وہ دنیا کے بڑے بڑے مراکز میں کسی نہ کسی حد تک محسوس کی جانے لگی ہے۔ پاکستان میں جو سیاسی تبدیلی آئی تھی، یہ حقیقت میں امریکہ کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ پاکستان میں ایک شخصی حکمرانی کی طرف پاکستان جا رہا ہے، اور ایک ٹرمپ ثانی پاکستان کے عوام کے اوپر آ گیا ہے، اور جو فکری اور نظریاتی طور پر ایک سخت گیر مسلمان بھی ہے، اور وہ تسبیح اور قمیض شلوار پہننا، اور اس کی تقریروں میں ایسے بہت سے حوالے ہوتے ہیں کہ جو اس کی ذہنی سوچ اور ساخت کا اندازہ کرتی ہیں۔ اور یہ ایسا شخص ہے کہ اگر اسے طاقت ملی تو یہ نہ صرف پاکستان کے آئین کو لپیٹ دے گا، بلکہ اسلامک صدارتی نظام نافذ کرے گا، جس کا ایک حقیقت ٹی وی کافی عرصے تک پرچار کرتا رہا۔ اور اسی طرح یہ مسلم بلاک اور مسلمانوں کا قائد بننے کی کوشش کرے گا، اور ایک احیاء کی ایک جو تحریک ہے یا جو چنگاری ہے، اس کو شعلے میں بدلے گا اور اس کو ہوا دے گا، اور اس سے پاکستان میں جمہوریت کمزور ہو جائے گی۔ اور یہ بات جب امریکہ کو باور کرائی گئی، اور امریکہ جب اس کا متبادل پاکستان میں پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ تھا، اور جب کسی تحریک کا، کسی اتحاد کا نام اس طرح جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہو، تو یہ امریکہ کے جمہوریت پسند طبقے کو بہت خوشگوار گزرتا ہے، بھلا معلوم ہوتا ہے۔ ان کی نظروں اور ان کے کانوں کو اس طرح کی آوازیں بہت مانوس اور اپنی اپنی سی لگتی ہیں۔ تو اس پروجیکٹ کا جو بنیادی طور پر -1 سے شروع ہوا تھا، امریکہ سے اونرشپ دلوائی۔ حسین حقانی جیسے جو پاکستانی ہیں، جو امریکہ میں گہرا اثر رسوخ رکھتے ہیں، جو وہاں کے تھنک ٹینکس میں اپنا اثر رکھتے ہیں، وہاں کے قانون ساز اداروں کے ساتھ چونکہ طویل عرصے سے وہ وابستہ ہیں اور تھنک ٹینکس میں کام کرتے ہیں، ان کے تعلقات ہیں، اور وہ اپنا جو اینگل ہے، اپنا پاکستان ویو ہے، وہ امریکیوں کو پڑھاتے، سمجھاتے اور بتاتے چلے آ رہے ہیں کئی دہائیوں سے۔ 9/11 کے بعد انہوں نے امریکہ کی پوری ایک جو پاکستان ویو ہے، اس کو بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ امریکیوں کو یہ بات باور کرائی کہ پاکستان میں ایک ایسے حالات کی طرف جا رہا ہے، اور امریکہ کو کود کر جمہوریت کو بچانا چاہیے، آئین کو بچانا چاہیے، شہری آزادیوں، انسانی حقوق اور میڈیا کی جو پابندیوں کی طرف جا رہا ہے، اس کو بچانا چاہیے۔ اور یہ تصور جو یہاں سے گیا، یہ بہت بھلا معلوم ہوا، بہت اچھا لگا، اور امریکہ اس میں ڈریگ ہوتا چلا گیا، اس ٹریپ میں پھنستا چلا گیا، پاکستان کی حالات کی جو دلدل ہے اس سے بچ گیا۔ اب
یہ جب تصور، یہ سودا جب امریکہ میں بیچا جا رہا تھا تو وہاں جو حکومت تھی وہ ڈیموکریٹس کی بن چکی تھی، اور ڈیموکریٹس جب امریکہ میں آتے ہیں تو پاکستان میں جمہوریت کی بحالی، جب بھی مارشل لا آتا ہے پاکستان میں تو اس وقت یا تو ریپبلکنز آنے والے ہوتے ہیں یا ریپبلکنز وہاں آ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو رجحان ہے، ان کی جو الائنمنٹ ہے پاکستان میں ایک مخصوص طبقے کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ 80 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کا جو ظہور ہے پاکستان کے سیاسی منظر پر، اور رونالڈ ریگن کا جو ریپبلکن صدر تھے، اور پھر اس میں افغانستان کا جو مشترکہ پروجیکٹ بنا، وہ تقریباً ایک ساتھ ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو جنرل پرویز مشرف کی کو اور تقریباً ریپبلکنز یعنی جارج بش دوم کے آنے کا زمانہ بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک ہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 90 کی دہائی میں پاکستان بہت بدترین سیاسی ٹرموائل کا شکار رہا، ایک وزیر اعظم کو ہٹایا جاتا رہا، دوسرے کو لایا جاتا رہا، تجربات کیے جاتے رہے، معین قریشی جیسے تجربات اس دور میں ہوئے، لیکن چونکہ کلنٹن ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے پاکستان میں جمہوریت پر زور دیا اور جمہوریت کی بحالی کے تصور کو، بحالی کو ممکن بنایا۔ یعنی 8 سالہ دور میں پاکستان میں بہت برے حالات آتے رہے، لیکن فوج اقتدار سے دور رہی، بلکہ ایک مرحلے پر ایک جو فوجی سربراہ تھے جہانگیر کرامت، انہیں استعفیٰ ہی دے کر کھیل سے باہر نکلنا پڑا، اور ایک بیان کی پاداش میں کہ جو انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے دیا تھا، اور میاں نواز شریف نے ان سے استعفیٰ لیا۔ تو یہ جب ہوتا ہے، یعنی جب ریپبلکنز امریکہ میں آتے ہیں تو پاکستان میں جو حکومت ہے یا تو وہ اتھارٹیرین ہو جاتی ہے، یا آمریت آتی ہے، سخت گیری آتی ہے، یا براہ راست مارشل لا آتا ہے۔ لیکن جب ڈیموکریٹس آتے ہیں تو وہ پوری دنیا میں جمہوریت پر زور دیتے ہیں، آزادیوں پر زور دیتے ہیں، میڈیا کی آزادی پر زور دیتے ہیں، NGOs کو کام کرنے کے حوالے سے اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ اب یہ بالکل ایک مناسب سودا تھا بیچنے کے لیے کہ جب امریکہ میں ڈیموکریٹس برسر اقتدار آئے تو یہ ایک سپیس پیدا ہو گئی تھی کہ پاکستان میں تو ایک اتھارٹیرین حکومت ہے، ایک شخصی حکمرانی قائم ہونے کی طرف جا رہا ہے، صدارتی نظام کے نام پر پاکستان کو ایک شخصی آمریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ تو یہ سودا وہاں پھر قابل قبول ٹھہرا۔ لیکن اب ہوا یوں کہ -1 تو ہو گیا، ایک شخص منظر سے ہٹ گیا، جیسے تیسے حسین حقانی پروجیکٹ نے اپنا سودا وہاں کامیابی کے ساتھ بیچا اور امریکیوں کو گھسیٹ کر اس پروجیکٹ کے اندر شامل کیا، اور یوں -1 ہو گیا۔ لیکن اب اس کے بعد کے جو اثرات ہیں کہ پاکستان اب رفتہ رفتہ -آل کی طرف جا رہا ہے، یعنی جمہوریت تو وہیں رہ گئی، جس جمہوریت کو PDM کے ذریعے اسٹرینگتھن کرنا تھا وہ تو وہیں رہ گئی، وہ آئین وہیں رہ گیا، وہ شہری آزادیاں وہیں رہ گئی، وہ میڈیا کی آزادی وہیں رہ گئی۔ یہاں تو جمہوریت کے لالے پڑ گئے، جمہوریت کی بساط کو لپیٹنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے انداز طریقے اختیار کرنے لگے، اور الیکشن جو جمہوریت کا ایک بنیادی تقاضا ہوتا ہے، اس سسٹم کا ایک پلر ہوتا ہے، اسی سے روگردانی کی کوششیں ہونے لگیں۔ تو یوں یا ٹیکنوکریٹس کی حکومت، یا ایک غیر منتخب حکومت، اور یا پھر ایسی حکومت کی جس میں انتخابی عمل کے ذریعے جسے منتخب نہ کیا گیا ہو، اس کے تصورات جب جڑ پکڑنے لگے تو یہ امریکہ کے ڈیموکریٹس کے لیے ایک ایسا کی مشکل صورتحال تھی کہ وہ اپنے دامن پر اس طرح کا دھبا لگنے نہیں دینا چاہتے کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ ان کے دور میں پاکستان میں جمہوریت کمزور ہوئی، اور ان کے دور میں جمہوریت کی بساط یا لپیٹی گئی، اور یہ ایک بالکل پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز میں ایک نئی تاریخ ہوتی کہ اگر ڈیموکریٹس کے دور میں یہاں کوئی جو جمہوریت کی بساط لپٹ جاتی، یا جمہوریت کا جو قافیہ ہے وہ کسی نہ کسی انداز سے تنگ ہوتا۔ اور اب یہ جو سارا ڈریگ کر کے جو تبدیلی لائی گئی وہ گراؤنڈ پہ جڑ نہیں پکڑ رہی ہے۔ جتنے اس تبدیلی کو
مضبوط کرنے کے لیے، اس کو پاپولر کرنے کے لیے، اس کو عوام کے حلق سے اتارنے کے لیے جتنے بیانیے فیلڈ میں متعارف کرائے گئے وہ ناکام ہو گئے، جتنی کوششیں کی گئیں وہ ناکام ہو گئیں، جتنے پروجیکٹ چلائے گئے وہ ناکام ہو گئے، جتنے افراد لانچ کیے گئے وہ پورس کے ہاتھی کی طرح واپس اپنے اوپر ہی گر گئے اور انہوں نے کوئی فائدہ دینے کی بجائے نقصان پہنچا دیا۔ کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے لوگ تھے انہوں نے تبدیلی کے اس سٹائل کو پسند نہیں کیا، ان کا جذبہ قوم پرستی اودھ کر آیا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں ایک باہر سے ایک طاقت آ کر ہمیں ڈکٹیشن دے رہی ہے، ہمارے جو معاملات ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ ایک یہ پھر جو پی ڈی ایم حکومت کی بے تدبیری تھی اس نے بھی حالات کو خراب کیا، اور اس کے نتیجے میں، اور چونکہ امریکہ کا اس میں نام آتا تھا جو اب دھیما ہونا شروع ہو گیا ہے، عمران خان صاحب نے بھی اپنی بات کی جو حدت ہے اس کو کم کیا ہے، لو کو کم کیا ہے، اس کی ٹیون کو دھیما کیا ہے، اور جو باقی لوگ ہیں وہاں سے بھی کچھ تھوڑا نرمی دکھائی جانے لگی ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ ڈیموکریٹس کا اور ان کی حکومت کا اور امریکہ کا اس سارے پروجیکٹ میں نام آ رہا تھا، اس لیے امریکہ کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال ہے، بالخصوص ڈیموکریٹس کے لیے۔ اور ایسے میں جب کہ جو ٹرمپ کی جو ویڈیو بھی آئی کہ جس میں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ 11 ماہ کے بعد کہ واٹ ہیپن ٹو خان ان پاکستان، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بڑی پرپز کے ساتھ ڈالی گئی تھی، اس کو سامنے لایا گیا تھا، کیونکہ امریکنز کا ایک اہم حلقہ یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ جو پاکستان میں تبدیلی آئی ہے اس کو پورے امریکہ کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ امریکہ کو اس بات کا کسی حد تک احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان میں ان سے مس فائر ہوا ہے یا اندازے کی غلطی ہوئی ہے، یا یہ پاکستانیوں کا کمال ہے کہ جنہوں نے اپنا سودا امریکہ میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ بیچا اور ہاتھ کیا اور امریکہ کو لا کے اس سچویشن میں لا کے پھنسا دیا کہ جہاں وہ پاکستان کے اندر جو اس کا ایک قریبی اتحادی بھی ہے اور جیسے تیسے ایک دوست بھی ہے، اس میں وہ ایک ساکھ کے بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ تو توقع کی جا سکتی ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایسی آوازیں اب مزید اٹھتی اور بلند ہوتی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔